نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ تحقیق ان قصوں کے اندر عقل والوں سمجھ والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں اور سمجھ کی باتیں ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو سمجھا اور اس میں سے ملنے والی عبرتیں اور نصیحتیں سمجھیں اور یہ بات جان لی کہ ابراہیم علیہ السلام جو شام کے علاقے میں تھے اور شام اس وقت کا اردن، فلسطین اور اسی طرح جو اس وقت کا شام ہے اس کے اوپر مشتمل تھا، اور شام سے مراد موجودہ فلسطین ہے. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا، تو جس علاقے میں وہ رہے اس علاقے کا نام آج بھی الخلیل ہے، اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے. اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے. سب سے زیادہ پیغمبر جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس علاقے میں آئے وہ اسی علاقے میں آئے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں چھوڑ آئے، جن کی نسل وہاں پر پروان چڑھی اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور خود اس علاقے کے اندر رہے. اور اس علاقے کے اندر آپ کے جو چھوٹے بیٹے تھے جناب اسحاق علیہ السلام وہ آپ کے ساتھ تھے. اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اسحاق علیہ السلام کو بیٹا دیا جن کا نام یعقوب رکھا گیا علیہ السلام. تو اسرا ایل یہ دو لفظوں کا میں نے عرض کیا مجموعہ تھا. اسرا بندہ اور ایل اس زمانے میں اللہ کو کہا جاتا تھا، یعنی رب کے لیے جیسے خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا فارسی زبان کے اندر، ہم بھی اس کو کرتے، اسی طرح اس زمانے میں یہ استعمال کیا جاتا. تو اسرائیل اللہ کا بندہ. اور ان کی جو آگے نسل ہوئی وہ بھی وہیں رہتی تھی کہ ان میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو، وہاں سے لوگ لیے اور مصر کے اندر بیچ دیے. تو اس طرح یہاں سے اس علاقے سے نکلے اور یہ لوگ جا کے آباد ہو گئے. ان میں سے ایک بھائی یوسف علیہ السلام مصر کے علاقے میں یعنی الخلیل کے علاقے سے نکل گئے. اور پھر جب اس علاقے کے اندر قحط سالی پڑی تو وہ 3 چکر انہوں نے وہاں پہ لگائے، حتیٰ کہ آخری چکر میں یہ سارے بھائی بھی وہیں پر چلے گئے. اور جناب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو سب کو اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ باپ کو کس چیز کی تڑپ تھی. وہ کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹوں مجھے یہ تو بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ وہ کہنے لگے نعبدو، ہم تو عبادت کریں گے. کس کی کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی کریں گے. یعنی آپ کا جو ہمارا معبود ہے ایک جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جس کی خبر دی تھی ہم اسی کی عبادت کریں گے. اس بات کے اوپر وہ مطمئن ہوئے. یہ آخری نصیحت تھی باپ کی. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام وہ وہیں پر رہ پڑے، اور یہ بچے جو ہیں ان کے بعد وہاں پر فوت ہوئے، اور یہ بچے جو ہیں
وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چلے گئے۔ اس طرح اولاد بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد اسرائیل یہ ساری کی ساری فلسطین سے نکلی اور مصر میں جا کے آباد ہو۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، میں نے بارہا عرض کیا، ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ اچھا فرعون تھا۔ آپ کو شاید یہ بات عجیب لگی ہو، یہ اچھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خزانوں کے اوپر مامور کر لیا تھا کہ آپ نے اس کی رکھوالی کرنی ہے۔ ایک نبی کو مامور کیا جائے تو یہ اس کے کسی نہ کسی درجے میں اچھا ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کو اختیار دیا، جناب آپ نے دین بھی سکھاتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں بھی آپ نے بڑھ کے ہمیں سمجھانا ہے۔ اور یہی پہ ان کی آگے بھائی بھی آباد ہو گئے۔ تو اس طرح یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی جو تھے، جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہ یہاں پہ آباد ہونے شروع ہوئے اور یہیں پہ ان کی نسل پروان چڑھی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک ان کے بھائی کا نام یہودا تھا۔ اب جب میں یہ ذکر کرتا ہوں نا کہ تاریخ میں آتا ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ 3 قسم کے معاملات ہیں۔ ایک وہ جو اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں، وہ تو کما حقہ ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جیسے اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا بیان کرنے والا اللہ ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ معاملات ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے صریح متصادم ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ اس کے رسول ایک بات کہتے ہیں، قرآن و حدیث دوسری بات کہتی ہے، تو ہم نے ان سارے واقعات کو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان کو رد کر دینا۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے، نہ اس کے اوپر سچے ہونے پہ ایمان لانا ہے اور نہ ہی اس کے جھوٹے ہونے کی بالکل ایسے تردید کرنی ہے کہ بس اس سے بڑھ کے تو کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدثوا عن بنی اسرائیل لا تصدقوه ولا تکذبوه، تم بیان کر سکتے ہو اس کو، لیکن نہ تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ سچا واقعہ اور نہ ہی اس کو جھٹلانا ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا۔ تو لہٰذا یہاں پر علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ جب کوئی تاریخ کی بات آ جائے تو کسی واقعے کی ترتیب میں تو اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مسائل نہیں نکالے جا سکتے۔ تو اب میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور وہ غالب تھے، کیونکہ ایک آدھ بھائی کا عام طور پر دوسروں کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، تو وہ ان کی نسل میں سے چوتھی نسل میں سے جا کے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اب ہم نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنا ہے، تو میں آج صرف اور صرف 5-7 منٹ میں اس کا اجمالی تعارف کروا دوں کہ یہ ہے قصہ کیا ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر پارے کے اندر اس کو ذکر کر دیا۔ اللہ پاک بے مقصد ذکر نہیں کرتے، ایک جگہ ایک بات ذکر کر دیں، اللہ کی قسم وہ بھی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ جگہ جگہ اس واقعے کو ذکر کرنا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس واقعے میں اتنی عبرتیں و نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم غور کرنا چاہیں تو ہر جگہ سے ہم اس کے لیے قرآن جہاں سے کھولیں اس قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ بات ملے گی اور ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہوں گی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہوگی۔ تو اس واقعے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں وہ 4 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا وہ فرعون تھا، اس کے بعد جو آہستہ آنے والے فرعون ہوئے، یعنی اس کے بعد نسل در نسل آنے لگے، تو 3-4 فرعونوں کے بعد جو فرعون پیدا ہوتا ہے اس کا نام رمسیس تھا۔ تاریخ اس کا نام رمسیس بتاتی ہے۔ وہ رمسیس نے ایک خواب دیکھا اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے قتل کر رہا ہے اور میری بادشاہت کو ختم کر رہا ہے۔ اس نے تعبیر کرنے والوں سے تعبیر کروائی، تو تعبیر کرنے والے بھی ویسے تھے۔ اس نے کہا یہ جو بنی اسرائیلی آئے تھے نا، وہ جو یعقوب علیہ السلام کی نسل، وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو اس علاقے میں آئے ہیں،
یہ لوگ تمہارے سر پر سوار ہو چکے ہیں، اور یہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، جو یہاں کے اصل رہائشی ہیں، جن کو قبطی کہا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر حکمران بنے بیٹھے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے کوئی ایسا بچہ ہوگا کہ جو تیری نسل تک کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اب بادشاہ تو ہی ہے، لیکن احکامات ان کے چلتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب تیری بادشاہت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، احکامات تو پہلے ان کے چلتے ہیں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کا بڑا ادب و احترام تھا پورے علاقے میں، ان کے بھائیوں کا بھی ادب و احترام تھا، ان کی نسلوں کا بھی اسی طرح پیار اور محبت اور ادب و احترام۔ دو وجہ سے تھی، ایک یوسف علیہ السلام کا اپنا حسن سلوک کتنا اچھا تھا، سمجھدار بڑے اچھے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ انبیاء کی نسل میں سے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو انبیاء کی قدر کرنے والے لوگ تھے وہ بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا بڑا ایک غلبہ سا تھا، ایک بڑی ان کا روب تھا، بڑی ایک محبت والی بات تھی۔ تو جب وہ رمسیس نے یہ خواب دیکھا تو اس کو آہستہ آہستہ ان اسرائیلیوں سے نفرت ہونی شروع ہوئی، جو ان کے ماننے والے بن گئے ان قبطیوں میں سے، ان سے بھی نفرت ہونی شروع ہو گئی۔ تو اب اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یذبحون، کہ وہ ذبح کروا دیتا۔ کس کو ذبح کروا دیتا؟ وہ جو بنی اسرائیلی پیدا ہوتا، اس میں سے جو بیٹا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا۔ آپ تصور کریں کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم اگر مرغی لینے جائیں نا تو وہ اس کو پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کرتا ہے، تو جو کمزور دل والا ہے وہ بچہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن ایک انسانی بچہ ہو جس کی حرمت اتنی زیادہ ہو، آپ تصور کریں ابھی پیدا ہی ہوا ہے تو ساتھ ہی اس کو پکڑ کے اس کی گردن کو اتار دیا جائے، تو اس میں تصور میں وہ منظر دیکھتے ہیں کتنا خوفناک ہوگا، کتنی عجیب کیفیت ہوگی کہ ادھر بچہ پیدا ہوا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے گودیوں کے بچوں کا تصور کرے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کو آزمائش سے بچایا تھا کہ وہ ایسے پکڑ کے اس کو گردن اتار کے پھینک دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، اور عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑی ہو کے بندیاں بنیں گی، گھروں کے کام کاج کریں گی، ملازموں کے طور پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے اوپر جو ہے وہ تسلط قائم تھا۔ تفصیل سے واقعات میں انشاءاللہ اس میں ذکر کروں گا، لیکن یہ پہلا دور تھا کہ بنی اسرائیلی وہاں پر پسے ہوئے طبقے کے طور پر تھے، ہر قسم کا ظلم ان کے اوپر کیا جاتا تھا، غلام بنائے جاتے تھے۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا جن کو موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ واقعات تفصیل سے آئیں گے، لیکن پہلا فیز کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک شدید تکلیف کی سی کیفیت، قتل و غارت ہو رہی ہے، نئی نسل پروان نہیں چڑھ رہی، جو ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بچ جاتی ہے وہ غلام پیدا ہوتی ہے۔ جو غلام ابن غلام ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی ان میں کوئی خیر کی ایسی سوچ کہ جس میں ابھر نکلنے والی انقلاب والی سوچ ہو، جو کوئی کچھ کر گزرنے والی سوچ ہو، وہ نہیں پیدا ہوتی ان کے اندر، کیونکہ ان کو تو سروائیول کرنا ہے، انہیں تو بچنا ہے، بقا ان کے لیے ضروری ہے کہ بچ جائے صحیح بس کسی طرح ہم لوگ۔ تو یہ ان کی پہلی تھی، یہاں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی شان، وہیں پر ان کے گھر میں اللہ نے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، اور وہاں سے پھر وہ وہاں سے کسی وجہ سے نکلے، وجوہات انشاءاللہ آئیں گی۔ یہ پہلا فیز چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے چلے گئے، 8-10 سال ایک علاقے میں رہے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے فیز کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، کچھ معجزات عطا کیے، اور اب ان کے کہنے کے اوپر ان کو فصاحت و بلاغت بھی کثرت سے عطا کی، اور ساتھ ہی ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا، اور اب دوبارہ اسی ظالم فرعون کی طرف بھیجا۔ وہ جو پہلا تھا رمسیس، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مر چکا تھا، اور اس سے اگلا فرعون آ چکا تھا جو اس کا بیٹا تھا، جس کو منفتح کہتے تھے۔ اب وہ وہاں بادشاہ تھا اور وہاں پر وہ رہتا تھا، اس نے بچوں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کے بعد وہ وہاں پر گئے، اس کو جا کے سمجھایا، اس نے مناظرہ کیا، اس نے اپنے جادوگر بلائے، دوسرا فیز کا آغاز ہو گیا۔ یعنی فرعون نے ظلم کیا، یہاں سے یہ نکلے، واپس آئے نبی بن کے، اور ان کو سمجھایا، اور اب یہ دوسرے فیز کے اندر وہ جب اس نے مناظرہ کیا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ بغل سے نکالتے ہیں، یہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، لاٹھی پھینکتے ہیں تو اس کے فزیکل فیچرز چینج ہو جاتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ تبدیل ہو کے لاٹھی صرف آنکھوں کے اوپر جادو نہیں ہو رہا،
وہ حقیقت کے اندر وہ تبدیل ہو کے اس کی حیت کیا بن جاتی ہے، وہ ایک ہلتا ہوا سانپ بن جاتا ہے، پکڑتے ہیں وہ لاٹھی بن جاتی ہے۔ تو کیسے کیسے عجیب معجزات تھے، تو وہ جس وقت ان کا دیکھتے ہیں تو وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ان کو مختلف تان دیتا ہے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کے آئے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب نئے سرے سے اس بیٹے نے من فتا نے بھی وہ قتل کرنے شروع کر دیا ان کے نوجوانوں کو۔ یہ سورۃ الاعراف میں دوسری مرتبہ قتل کا تذکرہ ہے، اور دوسری دفعہ اس کے بیٹے نے بھی قتل کرانے شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی نازل کی۔ اس نے کہا کہ دعا کیجیے اپنے رب سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہاں پر بارش برسی۔ تو یہ تقریباً 7 کے قریب اضافی پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے واقعات پیش آئے، کبھی کچھ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے 4-5ویں رکوع کے اندر وہ سارے کے سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اس دوسرے فیز سے یہاں سے لے کے نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور بنی اسرائیلیوں کو بچا کے اللہ کے حکم سے وہ نکل کے آگے چلے جاتے ہیں۔ فرعون آتا ہے اور وہ اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے فیز کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں ذکر کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس وقت فرعون غرق ہو جاتا ہے، بڑی ایک دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو آگے نکلتے ہیں بنی اسرائیلیوں کو، اور ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں، ان میں سے 70 افراد کو ساتھ لیتے ہیں، کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، 40 رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الواح نازل کرتے ہیں، وہ 40 رات عبادت کے بعد تختیوں کے اوپر 10 بنیادی احکامات نازل فرماتے ہیں، اور یہ تورات کہلاتی ہے۔ یہ ہے وہ کلائمیکس، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ۔ اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے اسلام میں بند کر دیں گے۔ وہ کیا نقطہ تھا؟ فرعون مر گیا ہے، مرنے کے بعد تورات نازل ہو رہی ہے۔ فرعون نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نازل شدہ کتاب کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ کب نازل ہوتی ہے؟ فرعون کے مرنے کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ اس نے کس وحی کا انکار کیا تھا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا۔ آج بھی جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے گا، وہ اس امت کا اسی طرح کا فرعون ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اس کے مرنے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس نے کس چیز کا انکار کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی دوسری وحی، وہ کون سی وحی؟ حدیث والی وحی، اس کا انکار کیا تھا۔ اس وحی کے الفاظ بھی ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے پہلے رکوع کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنیے۔ اس کا مطلب تورات سے پہلے جو چیز نازل ہوتی تھی وہ وحی تھی، اور وہ وحی کون سی تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جو بیان آگے کرتے تھے، اسی وحی کا نام حدیث تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ تیسرے فیز کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آزاد ہو کے آگے یہاں پر وہاں پر رہتے ہیں، کہنے لگے جی ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ مل گیا۔ جس جگہ پہ جاتے تھے اس جگہ ان کے اوپر ایک بادلوں کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، اور باز نہیں آئے اس بات سے۔ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں من و سلوہ چاہیے، ہم دالیں کھانا چاہتے ہیں، ہم فلاں چیز کھانا چاہتے ہیں۔ ان کو اس کے اوپر لگا دیا گیا۔ الغرض انہوں نے ہر طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آخری رکوع کی پہلی آیت نکال کے دیکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو انتہا درجے کی تکلیفیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر الزامات تک لگائے، مگر اللہ کیا فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو وہ کہتے تھے الزامات لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے بری کر دیے۔ اب یہ وہ موقع آیا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگے، رب کی ناشکری کرنے لگے۔ یہ تیسرا فیز۔ پہلا فیز کون سا تھا؟ جس کے اندر تکلیف پہنچائی بنی اسرائیل کو پہنچائی گئی۔ دوسرا فیز یہ بچ کے وہاں سے نکل کے آئے اور پھر بچ گئے وہاں سے فرعون سے۔ تیسرا فیز کون سا تھا؟ تیسرا فیز یہ تھا کہ اب یہاں پر ان کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ نبیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر رحمت فرماتے ہیں، پھر تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر رحمت کی جاتی ہے، پھر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا پہلے پارے میں آدھا پارا ان کے اوپر ذکر کیا کہ یہ ظلم کرتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے
وہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس بندے کے پاس اور قسم کا علم دیا اللہ۔ وہ سورۃ الکہف میں واقعہ پورے کا پورا ذکر ہے۔ پہلا حصہ سورۃ صحیح بخاری میں ہے، اور دوسرا حصہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ سورۃ الکہف کے آخری رکوع، یعنی 15ویں سپارے کے آخری رکوع اور 16ویں سپارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ واقعہ سارے کا سارا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے اور پیچھے بندہ مقرر کر کے گئے۔ جب واپس آئے اس کے بعد ان کے اوپر جہاد کا حکم نازل ہوا۔ یہ چوتھا فیز ہے۔ یہ کہنے لگے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے یہ ایک قوم ہے، یہ ایک جگہ ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی یہاں سے نکلے تھے فلسطین سے، آخری جملے ہیں بس، یہ فلسطین سے نکلے تھے بنی اسرائیلی اور مصر میں جا کے آباد ہوئے تھے، اب یہاں سے نکلے فرعون سے بچتے ہوئے، ابھی رستے میں ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم نازل ہوا کہ اس قوم کو لے کے دوبارہ ایک ارض مقدس کی طرف جائیں، اور ارض مقدس کا لفظ جہاں آپ کو ملے گا قرآن میں اس سے مراد وادی شام ہوگی، اس شام کا علاقہ ہوگا۔ آگے سے کہنے لگے نہیں ان فیہا قوم جباری، بڑی سخت قوم رہتی، نہ ہم نے نہیں اندر جانا، وہ منمانیاں کرتی ہے، اور وہاں پہ تاریخ میں آتا ہے ان کا نام عمالقہ تھا، اور وہ بڑے بڑے جسے والے لمبے چوڑے تھے جو لوگوں پہ ظلم و ستم کیا کرتے ہیں، کہتے جی ہم نے نہیں جانے، وہ تو بہت بڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بندے ان کی قوم سے باہر نکل کے کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، تم جس وقت اندر داخل ہو گئے جس وقت تم وہاں پہ داخل ہو گئے کہ تم غالب ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، یعنی تم اندر داخل ہو گئے، رب اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر اور رعب طاری کر دے گا، وہ اسی وقت سرنڈر کر دیں گے، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ لیکن پھر کیا کہنے لگے نہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نے کوئی نہیں لڑنا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا چوتھے فیز میں اس جہاد کے انکار کے اوپر کہ 40 سال تک یہ ایک صحرا میں بھٹکتے رہے، ابھی ادھر راستے میں جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں تھا ملتا۔ اور اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نئے نبی بنے جن کا نام یوشع بن نون تھا علیہ السلام، ان کے واقعات بھی قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں۔ بس ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 4 حصے ہیں ان بنی اسرائیلیوں کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی دروس میں انہی 4 کو بیان کیا جائے گا۔ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ آپ بڑی توجہ سے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔